ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7138۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت گراں امور میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7130۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ابو حازم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت کے بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستارے دیکھتے ہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7141۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7145۔ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7156۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی طرف سے آنے والی نہریں ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7161۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے قومیں، امتیں، جماعتیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7162۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7164۔ ایوب نے ابن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے اپنی اپنی برتری کے دلائل دیے، پھر ابو زناد کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7174۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے کے سامنے دلائل دیے، پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، تم دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے، تک بیان کیا، اس کے بعد کہ مزید الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7177۔ ثابت نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سے جس حصے کے بارے میں اللہ تعالی چاہے گا کہ باقی بچ جائے وہ باقی بچ جائے گا، پھر اللہ تعالی اس کے لیے جہان سے چاہے گا مخلوق پیدا کر دے گا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 7180۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ یا فرمایا کافر کا کچلی دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کے مسافت کے برابر ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7185۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات پر گندہ بالوں والا جسے دروازوں پر سے لٹایا دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو وہ اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7190۔ موسیٰ بن عقبہ ابن عون، امام مالک، ایوب اور صالح سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی جو عبید اللہ نے نافع سے بیان کی ہے۔ البتہ موسیٰ بن عقبہ اور صالح کی روایت ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر